ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈیزائننگ ٹیچنگ پروگرامس میں نیڈ اسسمنٹ آپ کیسے کرو گے۔ تو آپ جو ہے ٹیچنگ پروگرام میں جو ہے آپ ایز اے ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو کیسے آپ اسیس کر کے جو نیڈ ہے اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرو گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ جو ہے نا نیڈ اسسمنٹ کن کن طریقوں سے کرو گے اور کیسے کرو گے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا امپورٹنس ہے ایز اے ٹیچر جو ہے ایک ٹیچر کو۔ ڈیفینیشن آف کچھ اس کے ٹیچنگ لرننگ کے کچھ آبجیکٹیوز جو ہے نیڈ اسسمنٹ کے۔ ڈیفائن نیڈ اسسمنٹ، ڈسکس دی فیزز آف نیڈ اسسمنٹ، compare the type of need assessment, discuss the importance of need assessment in the developing program, list the important elements in the reporting need assessments۔ یہ سبجیکٹیو کے تھرو ہم جو ہے نیڈ اسسمنٹ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ What is need assessment? Learning need assessment process is a series activities conducted to identify problems or other issues۔ جو لرننگ نیڈ اسسمنٹ وہ پروسیس ہے کہ جو آپ جو ہے کسی پرابلم کو کسی ایشو کو آپ آئیڈینٹیفائی کرو گے اور اس جو ہے کس طریقے سے کس پروسیس سے آپ اس لرننگ نیڈ کو اسیس کرو گے اور ایشو کو آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ دا نیڈ اسسمنٹ انالائسس از یوزولی دا فرسٹ اسٹیپ ٹیکن ٹو کازز آف چینج۔ جو ایک چینج لانے کے لیے جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ نیڈ اسسمنٹ ہے۔ دس از دا مینلی بیکاز نیڈ اسسمنٹ اسپیسیفکلی ڈیفائن دا گیپ بٹوین دا کرنٹ اینڈ ڈیزائر لیول آف این انڈیویژول۔ یہ نیڈ اسسمنٹ کیا ہے پرٹیکولرلی جو اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، تو یہ کرنٹ جو سچویشن ہے اور جو ڈیزائر ہے، جو ایک چاہیے ایز اے ڈیزائر اس کے لیے جو کرنٹ سچویشن کے لیے جو چاہیے، تو وہ کرنٹ اور ڈیزائر لیول کے اس میں جو ہے جو گیپ ہے، جو کمی ہے، تو وہ اس کو ہم نے کیسے جو ہے کم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس کو جو ہے اس گیپ کو انڈیویجولی جو ہر لیول پہ جو ہے نا ہم نے کرنٹ اور ڈیزائر لیول کو جو ہے ہر ایک انڈیویجول کا جو گیپ ہے تو اس کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے اور اس گیپ کو کیسے ختم کرنا ہے نیڈ اسسمنٹ کے تھرو۔ اچھا، لرننگ نیڈ اسسمنٹ ان این ایجوکیشنل سیٹنگ۔ اے لرننگ نیڈ اسسمنٹ help a student identify where they are in terms of their knowledge, skill and competencies۔ کہ ایجوکیشنل سیٹنگ میں کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ نیڈ اسسمنٹ کیسے ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسیس کریں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا جو نالج ہے، اسکل ہے اور کمپیٹنسیز ہے کس حد تک ہے، کس لیول تک ہے، بجائے کہ جو ویئر دے وش ٹو بی وٹ آر دیئر لرننگ گولس۔ اور وہ جو ہے پھر اپنے جو چاہتے ہیں، جو ان کا لرننگ گولس ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا اپنی نیڈ اسسمنٹ ان کو چاہیے کہ وہ لرننگ گولس ان کا بنانا چاہیے۔ تو لرننگ نیڈ اسسمنٹ میں جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے اس کے ذریعے نیڈ اسسمنٹ کے ذریعے یا ٹیچر یا اسٹوڈنٹ خود جو ہے اپنے اس گیپ کو جو ہے نا ختم کر سکتے ہیں اور اس کے حساب سے جو لرننگ گولس بنا کے اپنے اس گیپ کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں۔ یا ٹیچرز جو ہے ایجوکیشنل سیٹنگ میں جو ہیلپ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ جو ہے اسٹوڈنٹ کی نالج، اسکل اور کمپیٹنسیز کس لیول تک ہے اور ان کو کیسے لرننگ گولس بنانا چاہیے ان کے لیے، اور ان کو اسی چیز میں ان کی اسکل اور نالج کو انہانس کرنا چاہیے۔ Adult learns better when they can see reasons or relevance as to why they are following a program of study۔ اچھا، ایڈلٹس جو ہے کیا ہے کہ جب ان کو معلوم ہوتا ہے، وہ زیادہ اس چیز کو ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ ہمیں کرنٹ نیڈ میں ہمیں کیا چیز ضرورت ہے اور ہمیں کون سے پروگرام کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی آپ لوگ پوسٹ آر این کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنٹ جو ہے کیا ہے، ڈیزائر ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اسیس کیا، آپ کے اندر اپنے اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا آپ نے اس پروگرام کو سلیکٹ کیا۔
تاکہ آپ جو ایز اے کمیونٹی میں آپ اس گیپ کو ختم کر سکو اور آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں اپنے آپ کو ڈال سکو جو کہ آج کل کی ضرورت ہے. تو ایز اے ایڈلٹ جو ہے اس چیز کو آسانی سے اپنے پروگرامز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, اپنی نیڈ اسسمنٹ جو ہے کر سکتے ہیں, اور اپنے اس پروگرام کو جو ہے وہ لوگ ریلیونٹ جو اس کے لیے جو نیڈ ہے تو وہ اس کو آسانی سے اپنے لیے اس ریزن کو سمجھ سکتے ہیں. بائی کنڈکٹنگ اے لرننگ نیڈ اسسمنٹ with prospective students, the learning provider can identify what objective of the program needed. اچھا, جب ایک اسٹوڈنٹ کی آپ لرننگ نیڈ اسسمنٹ کرتے ہو, جو جن اسٹوڈنٹ کی آپ کرتے ہو, تو دا لرننگ پرووائڈر کیا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اسی پروگرامز کے مطابق جو ہے کیا آبجیکٹیو ہونا چاہیے, ریلیونٹ جو اس پروگرام ہے یا جو ٹاپک ہے اسی کے مطابق جو ہے اس کو آبجیکٹیوز جو ہے سلیکٹ کرنا چاہیے, بنانا چاہیے, تاکہ جو اس کے لیے نیڈ ہے تو وہ ریلیونٹ ٹاپک ہو, ریلیونٹ آپ کا آبجیکٹیو ہو اور اس کو اچیو کر سکے, اور اسٹوڈنٹ اس کو اس میں جو ہے اس چیز کو سیکھ سکے. بائی اسیسنگ دی لرنر ٹو آئیڈینٹیفائی دی گیپ ہز ہر اون لرننگ, دی پرووائڈر ول بی بیٹر ایبل ٹو سپورٹ دی اسٹوڈنٹ. اچھا, جو وہ ہے اسیسنگ دی لرنر ٹو آئیڈینٹیفائی, جو لرنر ہے وہ کیا ہے اسیسنگ کے ذریعے, جو نیڈ اسسمنٹ ہے اس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر کے اپنی لرننگ کو تو وہ بہتر بنا سکتے ہیں, جو جس میں ایز اے ایک ٹیچر جو ہے اس کے لیے جو ہے بہتر اس کی سپورٹ کر سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر کیا چیز کی کمی ہے, اس چیز کو بہتر بنا آپ اسیس کر سکتے ہو ایز اے لرنر. جو پرووائڈر ہے تو وہ جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کی جو نیڈ ہے ٹیسٹ کے ذریعے, کوسچن آنسر کے ذریعے ان کے نالج کو اسیس کر سکتی ہے, ان کی گیپ کو جو ہے وہ اسیس کر کے ان کے لیے پروگرام کی پلاننگ کر سکتا ہے. اچھا, وائی کنڈکٹ اے لرننگ نیڈ, وائی کنڈکٹ اے لرننگ نیڈ اسسمنٹ, کیوں کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے نیڈ اسسمنٹ. لرننگ نیڈ اسسمنٹ ول ہیلپ, لرننگ نیڈ اسسمنٹ جو ہے آپ کو ہیلپ کرے گا کس چیز میں, آئیڈینٹیفائی what skill and knowledge the learner already have. اچھا, نیڈ اسسمنٹ کے ذریعے ظاہری بات ہے آپ کو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ کتنا جو آپ کا لرنر ہے پہلے سے اس کا کتنا نالج ہے یا اسکل ہے, اس کو آپ جو ہے نا اس لیول کو آپ جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو, اور اسی کے حساب سے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے آپ جو ہے نا آبجیکٹیو پلان کر سکتے ہو یا پروگرام پلان کر سکتے ہو. ہائی لائٹ اسکل نالج کمپٹنسیز دیٹ نیڈ ڈیولپنگ, جو نیڈ اسسمنٹ کے ذریعے جو ہے آپ ان کے اسکل نالج اور جو بھی ان کی ضرورت ہے ان کو جو ہے آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہو, سامنے لا سکتے ہو. آئیڈینٹیفائی کلیئرلی وٹ اسٹوڈنٹ وش ٹو اچیو, آپ جو ہے آسانی سے اس چیز کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ اسٹوڈنٹ کیا چاہتے ہیں, کیا سیکھنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ. آؤٹ لائن اینڈ ڈیفائن ایکسپیکٹیشن اینڈ گولس, اور جو بھی ایکسپیکٹیشن اور گولس ہے ان کا ایک آؤٹ لائن آپ بنا سکتے ہو. اسٹیبلش نیڈ اینڈ ڈیمانڈ فار دے کورس یو ہیو اے مائنڈ, آپ جو آپ کے سامنے جو بھی ایشو آئے گا تو اس کو آپ جو ہے جو ڈیمانڈ ہوگی اس کورس کے لیے آپ کے ذہن میں ایک آپ اس کے لیے جو ہے نا آپ ایک خاکہ بنا سکتے ہو, اس کو جو ہے اس ڈیمانڈ کو اس کورس کو اسٹیبلش کر سکتے ہو اسی نیڈ کے حساب سے. ڈٹرمائن وٹ کین ریئلسٹکلی بی اچیوڈ ان دے اویلیبل ریسورسز, آپ جو ہے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جو اویلیبل ریسورسز میں آپ کتنا جو ہے اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہو. آئیڈینٹیفائی اینی آبسٹیکلس آر ڈیفیکلٹیز وچ میں رائز, اور اس میں کیا کیا ایسی ڈیفیکلٹیز رائز ہو سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, ان چیزوں کو آپ پھر جان سکتے ہو اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہو. انکریز دی سینس آف آنرشپ اینڈ انوالومنٹ آف دی اسٹوڈنٹ, اس میں جو ہے اسٹوڈنٹ کا ایک انٹرسٹ اور انوالومنٹ کی زیادہ ایک
انکریز ہوگی، اسٹوڈنٹ زیادہ انٹرسٹ اس میں لیں گے، اس کے اندر ایک وہ جذبہ جو ہے پیدا ہوتا ہے اپنے نالج اور اسکل کو جو ہے اچیو کرنے کے لیے، زیادہ مزید انہانس کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے. اچیو اے کریکٹ فٹ بٹوین دا پرووائڈر اینڈ اسٹوڈنٹ. فار ایگزامپل دا کورس میچ اسٹوڈنٹ نیڈ اینڈ ایکسپیکٹیشن. اچھا، آپ جو ہے جو اچیو کرنا چاہو گے تو وہ کیا ہوگا کہ جو پرووائڈر ہے تو اس کو بھی اتنا نالج اور اسکل ہونے چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کی اس نیڈ اور ایکسپیکٹیشنس کو جو ہے نا وہ کر سکے، اس چیز کو جو ہے جو اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے اس پرووائڈر کے اندر جو ہے لرننگ پرووائڈر کے اندر بھی جو ہے وہ کمپیٹنسیز اور نالج ہونی چاہیے تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو میچ کر سکے کورس کے حساب سے اور جو ایکسپیکٹیشنس ہے. آئیڈینٹیفائی دے کانٹینٹ دیٹ بیسٹ سوٹ اسٹوڈنٹ نیڈس. اور جو اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے لیے جو بیسٹ کانٹینٹ ہے ان کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ڈٹرمائن واٹ از دا موسٹ اپروپریٹ ڈلیوری فارمیٹ. ٹھیک ہے، اور اس پروگرام کے لیے اس کے لیے جو ہے نا آپ نے کیا ایسے جو ہے فارمیٹ یا ایسے اسٹریٹجیز یا جو ہے اسٹائلز اپنانا چاہیے جو کہ آپ اس کورس کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکو. فار ایگزامپل یا کلاس بیسڈ یا کلاس میں یا آن لائن یا ملٹی میڈیا کے تھرو جو ہے آپ نے کیسے جو ہے اس جو ہے پروگرام کو آپ ڈیلیور کرو گے بیسٹ سے بیسٹ، اس کو آپ نے فارمیٹ کو سلیکٹ کرنا ہوگا یا اسٹریٹجیز کو سلیکٹ کرنا ہوگا. ڈیولپ بجٹ اینڈ کاسٹ بینیفٹ انالیسس. اور پھر اس کورس کے لیے آپ نے اپنے بجٹ کو انالائز کرنا ہے کہ جو ہے کتنا جو ہے آپ کا جو بجٹ ہے اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا کاسٹ آئے گا، انالائز کرنا ہے. اسٹیبلش وین از دا موسٹ سوٹیبل ٹائم از ڈیلیورڈ دا پروگرام اینڈ اور وٹ ٹائم فریم. اچھا، وہ اسٹیبلش کرنا چاہیے وہ سوٹیبل ٹائم جو کہ آپ اس پروگرام کو پراپر طریقے سے صحیح ٹائم پہ جو ہے ٹائم فریم کے ساتھ اس پروگرام کو ڈیلیور کر سکو. کوئی آپ کے سامنے کوئی نہیں آنا چاہیے، کوئی ڈیفیکلٹی یا کوئی اس طرح کا بیریئر نہیں آنے چاہیے جو کہ آپ اس پروگرام کو افیکٹ کر سکے. اسرٹن دا موسٹ سوٹیبل ایویلویشن میکینزم. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے پھر جو ہے اس کے بعد جب آپ سارا کرتے ہو تو جو سوٹیبل ایویلویشن میکینزم ہے تو اس کو آپ نے میکینزم کو اپنانا چاہیے. یا آپ ٹیسٹ کے ذریعے کرتے ہو، آپ جو ہے انٹرویو کے ذریعے اس کو ایویلویٹ کرتے ہو، یا کوئی گروپ پریزنٹیشن کے ذریعے آپ ایویلویٹ کرتے ہو تو ایک سوٹیبل ایویلویشن میکینزم بھی اپنانا چاہیے. اچھا، ہم نے یہ کیا پڑھا کہ اس نیڈ اسیسمنٹ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور کن چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں آپ کو ملیں گی، کیسے آپ نے نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کے لیے کیسے پلان کرنا ہے اور کیا اچیو کرنا ہے اور کن طریقے سے آپ نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنا ہے، یہ سارا آپ نے پڑھ لیا. اب اسٹیپ ان لرننگ اسیسمنٹ. اسٹیپ کیا کیا ہیں کہ آپ ایک لرننگ جو نیڈ اسیسمنٹ ہے جو ڈیزائن کرتے ہو ان کو کن کن اسٹیپس کے ذریعے آپ نے کرنا ہوتا ہے. وین ڈیزائننگ دا لرننگ نیڈ اسیسمنٹ دا ایم از ٹو. جب آپ ایک پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہو تو اس کے لیے کیا ایم ہونا چاہیے. اسیس دا کرنٹ سچویشن. سب سے پہلے جو ہے اب جو ہے جیسے آپ لوگ پہلے ہم لوگ کیا کیے، نرسنگ کی ہے، ڈپلومہ میں ہم نے کیا. اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ جو نیڈ اسیسمنٹ ہوئی کہ جو ہے پاکستان میں جو نرسنگ کا ڈپلومہ لیول ہے یہ انٹرنیشنل لیول کے حساب سے اس کی اتنی مانگ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کو جو ہے اس کے لیے ایک پورا پروگرام سیٹ اپ کرنا چاہیے جو کہ ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس نرسنگ کو جو ہے ڈگری لیول پہ مان لیا جائے. تو اس کے لیے باقاعدہ اسی طرح پلاننگ کیے اور اس کے حساب سے جو ہے نا نیشنل سطح پہ پھر جو ہے ریجنل سطح پہ جو بھی پلاننگ ہوئے آہستہ آہستہ جو ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیے جو کہ ابھی آپ لوگ کر رہے ہو.
تو اسی طرح جو ہے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے جب ڈیزائن کرتے ہیں، کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ اس کریکولم میں دیکھتے ہیں کہ اس ایج کے لیول کے بچوں کو اس کریکولم کے اندر کیا کیا ٹاپک ہونے چاہیے، ان کی کیا نیڈ ہے، کرنٹ جو سچویشن ہے اور کمیونٹی میں اس کی کیا ضرورت ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے جو ہے کرنٹ سچویشن کو اسیس کر کے اسی کے مطابق آپ نے اپنے پروگرام کو ڈیزائن کرنا ہے. اب اپنی کلاس میں آ جاؤ، تو کلاس میں بھی آپ 20-25 اسٹوڈنٹ کی اسسمنٹ جو کرتے ہو، تو ان کے لیے بھی آپ نیڈ اسسمنٹ کرتے ہو. تو ان کے لیے کیا اسٹوڈنٹ کی ویکنس کس چیز میں ہے، زیادہ تر نالج میں ویک ہے، زیادہ تر اسکل میں ویک ہے، زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے کانفیڈنٹ نہیں ہے. تو ایز اے ٹیچر آپ جو ہے ہر سطح پہ اسٹوڈنٹ کا اسسمنٹ کر کے ان کے لیے پھر آپ لرننگ جو پلاننگ کرتے ہو. تو اپنے پیشنٹ پہ آپ جاؤ، اپنے پیشنٹ پہ بھی جو ہے آپ کا پیشنٹ ہوتا ہے، آپ اس کی کیئر کرتے ہو. آپ جو اپنے تھرو پراپر جو آپ اسسمنٹ ایک پیشنٹ کا کرتے ہو ہیڈ ٹو ٹو، پھر اس کی نیڈ آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس پیشنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس کو اس کے ڈیزیز کے حوالے سے اس کو اویئرنیس نہیں ہے، اس کے گھر والوں کو اویئرنیس نہیں ہے. آپ ایک سیشن کنڈکٹ کرتے ہو اور اس کو ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہو، اس کو ہائیجین کے حوالے سے آپ نے ایک پراپر ہیلتھ ایجوکیشن کنڈکٹ کیا، یا جو ہے اس کی ڈیزیز کے حوالے سے ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ نے نیڈ اسسمنٹ آپ کے سامنے جو ہے آگے کہ اس پیشنٹ کو جو ہے اپنی ڈائٹ پلان جو ہے اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ گیپ، آپ کے سامنے وہ ایشو آ گئی، تو اس کے حوالے سے آپ نے ایک پلان بنا لیا اور اس کو آپ نے ڈیزائن کیا. تو یہ ہے نیڈ اسسمنٹ. آپ نیڈ اسسمنٹ آپ ہر جگہ کمیونٹی میں بھی آپ کرتے ہو. تو یہ نیڈ اسسمنٹ اپنے آپ کو کرتے ہو. تو یہ ابھی آپ جو پڑھ رہے ہو، تو یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کس طرح جو ہے اسٹوڈنٹ کی ایز اے ٹیچر آپ کس طرح ان کی نیڈ اسسمنٹ کرتے ہو. تو یہ آپ یہاں پہ ابھی پڑھ رہے ہو. اسیس دا کرنٹ سچویشن، ٹھیک ہے نا. ڈیفائن دا پرابلمس، تو وٹ گیپ ایگزسٹ. پھر آپ کو جو ہے جو پرابلم سامنے آئے گا اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو جو ہے نا آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا پرابلم فی الحال جو ہے ایگزسٹ کر رہا ہے ابھی اس کرنٹ سچویشن میں. ڈٹرمائن اف دیر از اے نیڈ فار لرننگ، کہ جو ہے اگر اس کے لیے آپ نے جو ہے اس کے لرننگ نیڈ کی ضرورت ہے اس کو کہ نہیں ہے. ایویلویٹ ایگزسٹنگ لرننگ، پھر آپ نے اس کی ایویلویٹ کرنا ہے. ٹیسٹ، پری ٹیسٹ وغیرہ جو لیتے ہیں آپ ایک ایویلویشن کرتے ہو ایگزسٹنگ جو لرننگ، اس کا آپ جو ہے اسیس کرتے ہو کہ کتنا اس کو پتہ ہے اور کتنا میں نے جو ہے اس کے لیے پلان کرنا ہے. اسیس دے پاسبل لرننگ سلوشنس، پھر آپ نے جو ہے جو لرننگ کے سلوشنس ہیں جو کس طریقے سے دینا ہے، کیا اسٹریٹجیز اپنانی ہیں، کن طریقے سے آپ کے اسٹوڈنٹ کی لرننگ زیادہ کرتے ہیں. کوئی رول پلے کے ذریعے زیادہ اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں، ملٹی میڈیا میں لیکچر کے ذریعے زیادہ سیکھتے ہیں، کوئی ڈسکشن یا گروپ ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں. یہ سارا آپ نے اسیس کرنا ہوتا ہے. The following methods are combination of these method can be used. جو یہ فالوئنگ جو میتھڈس آپ کو بتایا ہوا ہے ان کے ذریعے جو ہے آپ یوز کر سکتے ہو ان کو اپنے لرننگ نیڈ اسسمنٹ میں. کن تھرو سے؟ انٹرویو کے تھرو، کوسچنیئر ٹیسٹ کے تھرو، آبزرویشن کے تھرو. ظاہری بات ہے آپ جب اپنے کلاس میں دیکھتے ہو، اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہو، تو تھرو آبزرویشن جب آپ لیکچر لیتے ہو تو آبزرو بھی کر لیتے ہو کہ کون سے اسٹوڈنٹ کو کتنا نالج ہے، یا کس کو کن اس میں وہ ہے زیادہ پرابلم ہے، نالج میں زیادہ پرابلم ہے، اسکل میں پرابلم ہے، یا جو ہے ان کا کن چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان 3 چیزوں کے ذریعے جو ہے آپ کنڈکٹ کر سکتے ہو نیڈ اسسمنٹ. اینالائز جو ہے پھر گیدر دا انفارمیشن اینڈ سارٹ اٹ انٹو دا کیٹیگریز دیٹ ہیلپ یو آئیڈینٹیفائی تھیمس ٹاپک دیٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ان 3 چیزوں کے ذریعے اگر آپ نے نیڈ اسسمنٹ آپ نے اس کی اسسمنٹ کر دیا، تو پھر انالائز کرو گے جو آپ کے پاس انفارمیشن، جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہوا ہے، تو اس کی ہیلپ سے جو ہے نا آپ آئیڈینٹیفائی کرو گے اس نیڈ کو اور اس ٹاپک کو، اور اس ٹاپک کو پھر آپ ایڈریس کرو گے کہ اب اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے بہت سارے ایشو آئیں گے، بہت سارے آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی کرو گے
تو اس کو آپ نے پرائرٹی دینی ہے کہ پھر سب سے پہلے جو بہت نیڈ ہے جس کی، تو میں نے اس پہ زیادہ توجہ دینا ہے، اس کو سب سے پہلے میں نے دور کرنا ہے. وٹ ٹاپک ایشو کین بی پرائرٹائز، جو کہ میں نے آپ کو بتایا. دیر از اے فٹ بٹوین دا ٹرینڈ ایمرجنگ اینڈ دا کیپیبلٹیز آف دا لرننگ پرووائڈر. اچھا، اس میں جو ہے پھر جب آپ پرائرٹائز کرتے ہو تو جو آپ کے لرنر ہیں تو ان کی کیپیبلٹیز جو ہیں ان کے حساب سے جو لرننگ پرووائڈر ہے وہ بھی اسی طرح اس میں فٹ ہونا چاہیے. اسی میں جو ہے اس کی نالج اور اسکل بھی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے اس گیپ کو جو ہے نا وہ دور کر سکے اور اس چیز کو وہ اچیو کر سکے، اس گول کو. سجیشن فار ریفلیکشن جو ہم نے آپ لوگوں کو فرسٹ یونٹ میں پڑھایا تھا کہ آپ ریفلیکشن کیسے کرو گے، ریفلیکشن کے تھرو اپنے ویکنیسز کو کیسے آپ جو ہے دور کر سکتے ہو، کیسے اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہو. تو یہ آپ نے سارا پلان کر دیا، نیڈ اسسمنٹ آپ نے کر دیا. اس کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے ایشوز آ گئے. ایشوز میں آپ نے پرائرٹائز کیا کہ جو ہے اس گروپ کو جو ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، اس طریقے سے، اس اسٹریٹجیز سے، اس ٹیچنگ لرننگ جو اسٹائل ہے، کن طریقوں سے میں نے اس کو جو ہے اس کورس کو جو ہے اس کو میں نے ڈیلیور کرنا ہے یا اس کو بتانا ہے. سجیشن فار ریفلیکشن کیا ہے؟ واٹ فیکٹر ڈز دا ایجوکیشن پرووائڈر نیڈ ٹو کنسیڈر وین پلاننگ کورس. جو ہے جو ایجوکیشن پرووائڈر ہے اس کو جو ہے اس کورس کے لیے کیسے پلاننگ کرنے، کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو جو ہے ضرورت ہے، کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ایک ایسے ایجوکیشن پرووائڈر جو ہے اس کے لیے جب پلاننگ کر لیتا ہے تو اس کورس کے لیے کیا کیا ایسے چیزوں کی ضرورت ہے. ہاؤ ڈو یو انوالو لرنر بیفور یو لانچ دی پروگرام، کہ آپ کیسے جو ہے اپنے لرنر کو جو ہے جب آپ اس میں انوالو کر سکتے ہو اس پروگرام میں. ہاؤ ڈو یو انالائز یور لرنر نیڈس. اچھا، پھر آپ نے کیسے انالائز کرنا ہے اپنے لرنر نیڈس کو، اپنے جیسے میں نے آپ کو بتایا کیسے آپ نے ان کو انالائز کرنا ہے، کن چیزوں کے ذریعے آپ نے کرنا ہے، کن طریقوں سے کرنا ہے. ہاؤ مائٹ یو کنسیڈر انوالونگ یور لرنر تھرو آؤٹ آف دی کورس، کہ آپ جو ہے اپنے لرنرز کو جو ہے نا پھر تھرو آؤٹ اس پروگرام میں کیسے آپ ان کو انوالو کرو گے، ان کو ایکٹیو رکھو گے کہ وہ اس پروگرام میں بور نہ ہو اور وہ صحیح طریقے سے سیکھ سکے. ایجوکیشنل گولز آر اسٹیٹمنٹ دیٹ describe the competencies, skill and attribute the student should possess upon completion of course the program. جو آپ کا ایجوکیشنل گولز ہے وہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جب کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کے پھر جو کمپیٹنسیز ہے، اسکلس ہے، تو وہ جو ہے اس کورس کے بعد پھر آپ کو سامنے آئے گا کہ آپ نے جو گول رکھا تھا، جو ایک ایجوکیشنل گول رکھا تھا، ان اسٹوڈنٹ کی جو کمپیٹنسیز ہے اس پروگرام کے بعد اس میں کتنی چینجز آ گئی، اس نے کتنا سیکھا. اچھا، دے آفن آپریٹ ود ان دے انٹریکٹنگ ڈومینس آف نالج اینڈ اسکل اینڈ ایٹیچیوڈ. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے جو پروگرام ان کو ڈیلیور کیا ہے تو ان کے جو ڈومینس ہے جو آپ نے اس میں پڑھا تھا، تو اس میں جو 3 ڈومینس تھے تو اس میں ان کے نالج، اسکل اور ایٹیٹیوڈ کے جو 3 ڈومینس تھے ان میں کتنا ان کو آ گیا، کتنے ان کو ان کے جو ہے نالج کتنی ان کی بڑھ گئی، جو ان کی اسکل کی ضرورت تھی، نیڈ تھی، وہ کتنا ان کو اس میں یہ لوگ جو ہے کمپیٹنٹ ہو گئے. تو یہ جو ہے نا جب آپ اپنے پروگرام کا کرتے ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کا یہ 3 ڈومینس میں ان کے اسکل کو جو ہے ان کو آنے چاہیے، تینوں ڈومینس کو وہ جو ہے آپریٹ کر سکے. جیسے ان کی نالج ہے یا اسکل ہے، اگر اس نے کچھ سیکھا ہے اور اس کو وہ جو ہے پریکٹیکل فارم میں وہ اس کو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے نا آپ نے بلوم ٹیکسانومی میں جو 3 ڈومین پڑھے تھے، تو تینوں ڈومینس میں جو ہے جو کہ سائیکوموٹر ڈومین ہے اور بلوم ٹیکسانومی کے جو ڈومینس تھے، ان تینوں میں جو ہے یہ پراپر طریقے سے اس چیز کو اس نے
سیکھ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے، آپ نے جو ہے جو ایجوکیشن گول رکھا تھا اس کو آپ نے اچیو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، ڈیفائننگ ایجوکیشنل گول از اے پروسیس وچ انوالو آئیڈینٹیفائنگ آبجیکٹیو، سلیکٹنگ attainable short-term goals and formulating the plan attaining these goals۔ اچھا، ایجوکیشنل جو گول پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ آپ پہلے جو ہے اپنے آبجیکٹیو جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو تو وہ شارٹ ٹرم گولز آپ رکھتے ہو، تو انہی شارٹ ٹرم گولز کو آپ فارمولیٹ کر کے پھر آپ جو ہے اپنے پلان کر کے اس کو جو ہے نا آپ اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ شارٹ ٹرم گولز کو فارمولیٹ کر کے اپنے پلان کو، اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشنل گولز آر ڈفرینٹ فار ایچ انڈیویژول۔ جو ایجوکیشنل گولس ہے ہر ایک کا انڈیویژول وہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو نالج کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر ایک کو اسکل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو زیادہ تر اسکل میں ضرورت ہے، کسی کو جو ہے نالج کی زیادہ ضرورت ہے، کسی کو جو ہے ایٹیچیوڈ کی زیادہ وہ ہے، تو ایٹیٹیوڈ بیہیویئر میں ان کا زیادہ وہ ضرورت ہے۔ تو ہر ایک انڈیویژول کا ڈفرینٹ گول ہوتا ہے، تو ہر ایک گول کو آپ نے کیسے اچیو کرنا ہے اپنے اس پروگرام کے ذریعے۔ آئیڈینٹیفائی آبجیکٹیو از این امپورٹنٹ فرسٹ اسٹیپ بیکاز دے ڈیفر فار ایوری ون۔ جو آپ آبجیکٹیو اپنے اس کے لیے پروگرام کے لیے، کورس کے لیے جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو، فرسٹ اسٹیپ ہے آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آبجیکٹیو کو ایسا رکھو جس میں آپ کا پورا کورس جو ہے نا کور ہو سکے اور جس میں سارے اسٹوڈنٹ اپنے گول کو اچیو کر سکے۔ First is an important to define what one means by education۔ اور جو امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے کہ ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے۔ فار سم پیپل ایجوکیشن ایکول کالج ڈگری۔ بعض لوگوں جو ہے ایجوکیشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹ ڈگری کالج ڈگری ہے، اور جبکہ بعض لوگ اس کو جو ہے کوئی ووکیشنل ٹریننگ سمجھتے ہیں، اور بعض جو ہے اس کو جو ہے جسٹ کوئی اسکل آپ جا کے سیکھ لیتے ہو۔ ہر ایک کے لیول کے حساب سے جو ہے نا ہر ایک ایجوکیشن کو ڈفرینٹ لیول میں ڈفرینٹ طریقے سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ون ایجوکیشنل آبجیکٹیو آر ڈٹرمائنڈ اٹ بیکم ایزیئر ٹو آئیڈینٹیفائی گول۔ جب آپ ایجوکیشن آبجیکٹیو کو ایک دفعہ بنا لیتے ہو، پھر آپ کے لیے اپنے گولس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اچیو کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اٹ از یوزفل to put both long and short term goals writing so they can be referred to later۔ تو یہ جو ہے دونوں آپ کے لیے گول کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے نا شارٹ ٹرم گولز اور لانگ ٹرم گولز جو ہے یہ آپ کے لیے ایک یوزفل ہوتا ہے اپنے جو ہے اس کو پراپر رائٹنگ میں لا کے۔ شارٹ ٹرم گولز سچ ایز برنگ my GPAs up to 3.5 or read a book about astronomy can be accomplished fairly quickly۔ جیسے آپ شارٹ ٹرم گولز یہ رکھ سکتے ہو کہ میں نے اپنے GPA کو 3.5 لانا ہے، تو یہ آپ کا شارٹ ٹرم گولس ہے، تو یہ جو ہے آپ کا شارٹ ٹرم گولس ہے۔ پھر جو لانگ ٹرم گولس ہے، آپ گریجویٹ ہو کے بیچلر پروگرام جو ہے اپنا جو آپ فل جو سیکھ لیتے ہو تو وہ ہے، ٹھیک ہے۔ فل اپنا بیچلر جب کرتے ہو تو وہ آپ کا فل لانگ ٹرم گولس ہے کہ آپ 2 سال کے لیے اپنا گول رکھتے ہو۔